آپ 40 سال کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو. صبح 2:45 بجے ہمارے یونٹ انچارج احمد فراز بھائی کو یہاں پر پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر کے، ویڈیوز موجود ہیں، شہید کر دیا. یہ ساری کارروائی ڈاکٹر عاصم کے کہنے پہ ہوئی ہے، جس کو اس شہر پہ قبضہ کرنے کا ٹاسک دیا ہے، جس کو جب ہم نے را کے تسلط کو ختم کیا ہے، جس نے پورے را کے سیٹ اپ کو اپنے ساتھ جوڑ کر یہاں پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے نیچے دوبارہ را کو، انڈین ایجنسی را کو وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. چونکہ ایم کیو ایم اس سندھ میں لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. اس سندھ پر پیپلز پارٹی آلریڈی قبضہ کر چکی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، 22,000 ارب روپے نریندر مودی کو بھی دو گے وہ بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگائے گا. ان کے بڑوں نے پاکستان توڑا تھا، یہ اندر سے پاکستان کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے نہتے ساتھیوں کو اس لیے شہید کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پاکستان توڑنے کی سازش میں ان کے خلاف ہراول دستہ ہیں. ڈاکٹر عاصم اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، 3 مہینے میں یہ چھٹا واقعہ ہے. 3 مہینے میں چھٹا واقعہ ہے. سوراب گولڈ پر نہتے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھیوں کو آفس میں آ کر شہید کیا، حمید اللہ بھائی کو شہید کر دیا. ایم کیو ایم کے آفس پہ پیپلز پارٹی نے اٹیک کر کے 3 مہینے پہلے حمید اللہ بھائی کو شہید کر دیا. پھر نیاز بھائی جو کہ ہمارے منگو پیر کے یونٹ انچارج، ان کو یونٹ آفس سے گھر جاتے ہوئے پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے دن دہاڑے گولی مار کر شہید کر دیا. اسپاٹ پہ پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے گئے. پھر 11 دسمبر کو NA 243 مچھر کالونی میں ہمارے 3 ساتھیوں کو دن دہاڑے ویڈیوز جس کی موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے سروں پر گولیاں مار کر نہتے ساتھیوں کو، جو کہ پارٹی کے جلسے کی تیاری کی جگہ دیکھنے گئے تھے، صرف وہ جگہ دیکھنے گئے تھے نہتے. اور سلام بھائی کو، ان لوگ 3 ساتھیوں کو دن دہاڑے شہید کر دیا، ویپن کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے دہشت گرد پکڑے گئے. اور آج صبح فراز بھائی کو 2:45 بجے شہید کر دیا. پہلے ملٹی چوک پہ آ کر ہمارے جھنڈے اتار کر اپنے جھنڈے لگا رہے. کارکنوں نے جب روکا تو ہاتھا پائی کر کے چلے گئے. بعد میں لوگوں کو ہتھیار بردار کلاشن کوف، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، ہتھیار بردار کلاشن کوف کے جتھوں کے ساتھ آ کر ویڈیوز موجود ہیں کہ دن دہاڑے اسٹیٹ فائرنگ کر رہے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. اور ہمارے ساتھیوں کے پاس اگر کوئی ایک بھی اسلحہ ہوتا تو ریٹیلیشن میں کوئی فائرنگ ہوتی. ایک گولی نہیں چلی اور 6 ساتھی شہید ہوئے اب تک. ایک گولی ریٹیلیشن میں نہیں چلی ہے. ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا، ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا. اور پولیس کے ساتھ 4 پولیس کے موبائلیں اس وقت موجود تھیں. جب واپس آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، 4 پولیس کی موبائلوں کے ساتھ آئے. ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر آئے، وہ ساتھ آئے، ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر آئے. اور باقاعدہ آ کر انہوں نے مارنے کے لیے آئے پورے ہتھیار بردار جتھے کے ساتھ. یہ جو لوگ واویلا کر رہے ہیں، کچھ ذمہ دار لوگ اس شہر میں جن کی ذمہ داری ہے قتل و غارت گری کو روکنا، وہ ہر واقعے پہ، ہر ایم کیو ایم کے پچھلے 3 مہینوں سے وتیرہ بنا رکھا ہے. ہر ایم کیو ایم کے ساتھ کارکن کے شہادت پہ وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ہی قصوروار، مرنے والے کا ہی قصوروار قرار دیتے ہیں کہ مرنے والے کا ہی قصور ہے کہ وہ وہاں پہ موجود کیوں تھا کہ مارا گیا. نہیں دیکھ رہے کہ کہیں پر ایم کیو ایم نہیں جا رہی، کہیں پر جا کر حملہ نہیں کر رہی، ایک پتھر ایک گولی کسی کو نہیں مارا.
ہمارے آفس پہ بیٹھے ہوئے نہتے ساتھیوں کے اوپر آ کر گولی چلا رہے ہیں، اور اس شہر کے کچھ ذمہ دار لوگ جن کا کام ہے قتلوں کو روکنا، قاتلوں کو پکڑنا، وہ ہر واقعے میں ایم کیو ایم کے قصور، ایم کیو ایم کے نہتے شہید ہونے والے ساتھیوں کے قصور کو نکالنے میں اپنی ساری توانائی صرف کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس واقعے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں، ان کی جو گاڑیاں ہیں، ان کی گاڑیاں جلائی گئی، اس لیے جو ہے وہ فراز بھائی کو گولی مار کر شہید کیا گیا۔ یہ ورژن دیا جا رہا ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ قاتل آئے ہیں تو وہ اپنی انہی گاڑیوں پر فائرنگ کر رہے ہیں، انہی گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو اگر گاڑی پہلے جلا دی تھی تو یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ اگر گاڑیاں پہلے جلا دی، اس کی ریٹیلیشن میں فائرنگ کر رہے ہیں، تو پھر یہ گاڑیوں پہ چڑھ کر، یہ گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیوز کہاں سے آئی؟ پھر واقعہ یہ ہے کہ آئے ہیں انہی گاڑیوں کے اوپر، بغیر کسی استعال کے ہمارے ساتھی کو شہید کیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی قسمت اچھی ہے، ورنہ پورے برش چلائیں پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوتے۔ تو فراز بھائی کی زندگی چلی گئی، شہید ہو گیا، اس کو اسی گاڑیوں پہ چڑھ کر آئے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جلائی اور پھر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، وہ اپنے ذرا دماغ کا علاج کرائیں، وہ اپنے دماغوں کا علاج کرائیں اور اپنی نظروں کا علاج کرائیں۔ ویڈیوز دیکھیں، انہی گاڑیوں پہ چڑھ کر آئے وہ۔ تو اگر گاڑی جل چکی ہوتی تو یہ گاڑیاں پھر کہاں سے آئیں؟ واقعہ یہ ہے کہ مارنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد دم تو ہے نہیں، بزدل لوگ ہیں۔ تو لوگ جب نہتے لوگ جب ان کی طرف لپکے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو شہید کر دیا، تو گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے بزدل۔ تو جب گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے اور یہاں کا بچہ تھا شہید ہو گیا، تو یہ محلے والے کیا اس کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے؟ اس کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے کہ تم مار کے چلے گئے ہو، اب یہ پھول لو ہماری طرف سے؟ یہ گاڑیاں جلاتے نہیں تو اور کیا کرتے؟ ہم نے اس شہر میں رو سے لڑائی کی ہے، اس کو بغیر ہتھیار کے ختم کیا ہے۔ 30 سالوں تک رو کا تسلط تھا، تم اس شہر کو دوبارہ رو کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ اگر یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نیتے بیٹھے ہوئے، اگر ہمارے پاس بھی ہتھیار ہو تو تم آ کر واپس جا سکتے، تم گھس نہیں سکتے۔ بغیرت! کیا میسج دے رہے ہو ہمیں کہ ہم نے اس امن کے راستے کو اختیار کر کے پاکستان کو بچا کر غلطی کر دی ہے؟ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا۔ میں بتا رہا ہوں، اگر ریاست میرے نہتے ساتھیوں کو اس پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی، ہمیں اجازت دے، ہمیں اجازت دے۔ پھر یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے ہزاروں ارب جمع نہیں کر رکھے کہ معاشرے میں ڈر لگے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھونے کے لیے۔ یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم آج ریاست کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دے۔ بس گولی لگنے کے بعد آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ گولی چلانے والے کے ساتھ موبائل کھڑی آ کر ہارن بجا کر آ رہی ہے۔ تو اس نے اس وقت موبائل والوں نے اس دہشت گردوں کو پکڑا کیوں نہیں؟ پکڑا کیوں نہیں؟ ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر وہ پکڑ لیتے تو قاتل پکڑا جاتا اور گاڑی بھی نہیں جلتی۔ تو قاتلوں کو لے کر آئے، قاتلوں کو لے کر آئے۔ ہمارے ساتھی کی یہ جو جس کو گولی لگی ہے فراز کو، اس کو اسی پولیس موبائل میں رکھ کر کہا کہ بھائی اسپتال لے چلو۔ وہ موبائل اسپتال لے کر نہیں گئی، وہ راستے میں گھما رہے اس کو، پھر اس موبائل سے اتار کر اس ساتھی کو اسپتال لے کر گئے، اور پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر عاصم اس قتل کا ذمہ دار ہے، اور یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے
کہ اس شہر میں ڈرگ بیچنے والے، منشیات بیچنے والے، پانی چوری کر کے بیچنے والے، چھتیں ڈالنے والے، زمین قبضہ کرنے والے اور اس شہر کو لوٹنے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا آخری ٹائم آ گیا، اس الیکشن میں ان کی دکان بند ہونے والی ہے. تو یہ سارا مافیا جو کہ جس نے اپنے ساتھ رو کے ٹرینڈ لوگوں کو شامل کر لیا ہے، جس کو ریاست نے اور ہم نے قربانی دے کر 30 سالوں کے بعد ان کو یہاں سے جہنم رسید کیا تھا، امن کے ساتھ اس شہر کو واپس لیا تھا. اور یہ پیپلز پارٹی نے اپنی ساری حرام خوری روکنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ان دہشت گردوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان معصوم میرے ساتھیوں کو اس لیے قتل کر رہے ہیں، اس لیے گولیاں برسا رہے ہیں کہ یہ ان کی دہشت گردی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کے سندھو دیش بننے کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کے کراچی پہ یہ جو انہوں نے مافیا بنا رکھا، ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، سارے اداروں کے اوپر، پانی کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر ہتھیار بردار لوگ منشیات فروش ہیں اور نون لوگ ہیں منشیات فروش، جن کو انہوں نے اپنے پارٹی کے جھنڈے اور گاڑیاں اور پروٹوکول دے کر پولیس ان کی اپنی لگائی ہوئی ہے اور یہ شہر میں میرے ساتھیوں کو شہید کرتے پھر رہے ہیں. میں ریاست کو آواز لگا کر آخری دفعہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر اسی طرح سے تماشائی بن کر اور ان ذمہ داروں کو بھی کہ جن کو ہر موقع پر ایم کیو ایم نظر آ جاتی، قصور نظر آ جاتا ہے، چھ واقعات تین مہینوں میں 6 واقعات ہیں، 6 ساتھیوں کو ویڈیوز ہے، ویڈیو اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، اب سے 11 دسمبر والی ویڈیو موجود ہے، مچھر کالونی میں 3 ساتھیوں کو منہ پر برش رکھ کے مار رہے ہیں، نیاز بھائی کو شہید کر دیا منگو پیر میں، حمید اللہ بھائی کو شہید کر دیا سوراب گوٹ میں، یہ سب ہمارے آفس پہ ہوا ہے، ہمارے آفس پہ ہوا ہے، ہم نہیں جا رہے کہیں پہ کسی کے پاس، ہمارے آفس میں ہوا ہے. خدا کے واسطے یہ ہاتھ ہمارے ریاست اپنا فیصلہ کرے، بولے کہ میرے ساتھیوں کے قتل کو نہیں روک سکتی. یہ پیپلز پارٹی میرے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. 5 گھنٹے ہو گئے اس واقعے کو، 5 گھنٹے زائد، ایک پتھر نہیں مارا ابھی تک. اگر کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ کیا نہیں کیا؟ کچھ نہیں کیا، کسی کے گھر پہ نہیں گئے، نہ جا رہے نہ جائیں گے. لیکن میں اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے نہتے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سٹنگ ڈک کی طرح میں آخری دفعہ بول رہا ہوں، اور مجھے اس کا انصاف چاہیے، ورنہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا اس ملک میں سارے امن کا، ساری قربانیاں دینے کا. 30 سالوں سے آپ پاکستان کی ساری ریاست کی مشینری لگا کر آپ رو کے تسلط کو یہاں سے ہٹا نہیں سکے تھے. ہم نے سب کچھ چھوڑ کر، ان نوجوانوں نے اپنی ساری پرکس، پریولیجز، پوزیشنیں چھوڑ کر ہم اس ریاست کے لیے کھڑے ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان 2 ٹکے کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کھلی چھٹی دیں ہمیں مارنے کے لیے. ڈاکٹر عاصم جیسے 2 ٹکے کے بے غیرت کو آپ نے لائسنس دے رکھا ہے سینٹرل فتح کرنے کا. اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ ہوگا، اس سے کم کی کوئی ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے، دکھنا چاہیے. ڈاکٹر عاصم کے FIR کاٹو، ڈاکٹر عاصم کاٹو، قاتل ہے، منصوبہ بندی کر کے مارا اس نے، اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ناجائز حرام آمدنی کو، اور جو کہ جس میں اس کا بھی حصہ ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. میرے ساتھیوں کا لہو نہ پہلے کم قیمت والا تھا، نہ آج اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. نہیں کرنے دیں گے یہ کام، نہیں کرنے دیں گے. اور یہ کر کے آپ ہمیں مروب کر ہی نہیں سکتے. تم ابھی
ابھی میں کیا بولوں؟ تم ابھی ہم جانا نہیں چاہتے اس رستے پہ. ہمارے شہداء قبرستان بھرے پڑے ہوئے، پھر ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا. آج اس امن کی خاطر ہمیں یہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں. ریاست اپنا رول پلے کرے. اور میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملک، اس شہر کے ذمہ دار جو لوگ ہیں جن کا کام ہے قاتل کو قاتل کہنا، ان کو ہر قتل میں ایم کیو ایم کا ہی قصور نظر آتا ہے. فوراً رپورٹ بن جاتی ہے کہ مرنے والا جو ایم کیو ایم کا کارکن تھا وہی کوئی مسئلہ کر رہا تھا. ارے بھائی مسئلہ ہوتا تو ہم اسی طرح آرام سے ایک آدمی کو گولی نہیں لگی، ایک آدمی کو پتھر نہیں چلا. پہلے ہمارے جھنڈے کو آ کر 2:30 بجے رات میں ہمارے جھنڈے اتار رہے ہیں. یار اس ناظم آباد میں ایسا ہی ہے کہ جب میں بلاول ہاؤس پہ جا کے جھنڈے لگاؤں کیا کرو گے؟ یہ ناظم آباد ایم کیو ایم کا گڑھ ہے. یہاں پر آ کر میرے جھنڈے اتار رہے ہو، محلے والے کارکنان گئے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ تو چلے گئے اور بعد میں پھر پورے ہتھیار بردار جتھا لے کر آئے، دو گاڑیوں پہ ڈالوں پہ، اور آ کر اسٹیٹ فائرنگ کی ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں. تو جو لوگ اس والی بات کو ایشو بنا رہے کہ وہ گاڑی جل گئی، ابے گاڑی جل گئی تو پہلے گاڑی جلی تو جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے. بھائی گاڑی اگر جل چکی ہوتی تو گاڑی پہ کھڑے ہو کر پھر کیا کوئی وہ جادو کی چھڑی لے کر آیا تھا؟ پھر گاڑی پہ کھڑے ہو کر فائرنگ کر رہا ہے، گاڑی کے ساتھ فائرنگ کر رہا ہے. تصویر نظر آ رہی ہے، ویڈیو نظر آ رہی ہے. گاڑی جل گئی، بزدل تھا، مار کر کھڑا رہتا. مرد کا بچہ تھا تو اپنے باپ کی پیداوار تھا تو کھڑا رہتا تو گاڑی نہیں جلتی. مار کر بھاگ گیا گاڑی چھوڑ کر. تو یہ جو محلہ ہے جس کا بچہ مرا ہے وہ کیا جس قاتلوں کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے؟ کیا آپ ہمارے بھائی کو شہید کر کے گئے ہو، اب ان گاڑیوں کو چھوڑ گئے ہو تو اس کو بڑا سیکیور کر کے اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے؟ نہیں چلے گا، یہ نظام نہیں چلے گا. اس شہر کے امن کی خاطر وی آر دا لاسٹ پیپل جو کہ اس کے امن کے خراب کرنے کی سوچ بھی رکھیں، کیونکہ ہم نے اس کے امن کے لیے قربانی کی ہے. کچھ نہیں کر سکے تھے آپ 30 سالوں تک، کچھ بال بیکا نہیں کر سکے تھے. آپ جا کر رو کے ایجنٹوں کے آپ ہاتھ چومتے تھے، آپ کمپرومائز کرتے تھے. ہم نے اس شہر سے رو کا تسلط ختم کیا ہے، اور آپ کو یہ امن والا شہر ملا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج سے 10 سال پہلے یہ شہر کیسا تھا. آپ کو لگتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، ایسا نہیں تھا. اور ہمیشہ ایسا، میرے ساتھیوں کی شہادت پہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. تو ریاست اپنا رول پلے کرے. مجھے انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے. اور یہ الیکشن میں ہار نظر آ گئی ان کو عوام کا رد عمل دیکھ کر، تو یہ اس حرکت میں اتر آئیں. اس سے سمجھتے کہ ہمیں ڈرا لیں گے، اس سے سمجھتے